اور میں سمجھا کہ میں تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ یونا کی کتاب میں سے ہے۔ خدا نے یونا کو نینوا کے شہر کے لیے بھیجا کہ وہاں جا کے منادی کرے اور ان کو ان کے گناہوں سے توبہ کی طرف مائل کرے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونا خدا کے اس کلام سے گھبرایا اور نینوا کی طرف کو جانے کی بجائے وہ ترسیس کو بھاگ گیا، اور خدا نے اس کی وجہ سے پورے اس بحری جہاز کو اور اس کے لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا، اور ان لوگوں نے یہ جاننے کے بعد کہ یہ سب کچھ یونا کی وجہ سے آیا ہے اور یونا کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے یونا کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اور خدا نے پہلے سے ہی یونا کے لیے انتظام کر رکھا تھا، اور ایک بڑی مچھلی نے یونا کو نگل لیا۔ اس مچھلی کے پیٹ میں یونا نے ایک بڑی خوبصورت دعا خدا سے کی، اور کیا کی؟ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی: میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ بڑی خوبصورت توبہ کی اس دعا میں یونا ایمان کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا، اور یہی وہ ایمان تھا، یہی وہ توبہ کی دعا تھی جس کی وجہ سے خدا نے اس کو معاف کیا اور اس مچھلی نے اس کو پھر سے خشکی پر اگل دیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں یونا یہ کہتا ہے کہ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ اور 9ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور 10ویں آیت یہ کہتی ہے اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ خدا کے پاک کلام میں سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، تو صرف پریشان ہونے سے اور مصیبت کا رونا روتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک سیکھ جو آج ہمیں یونا کی زندگی سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مصیبت میں توبہ کی دعا کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کو پکاریں، مصیبت میں اس کمک کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے موجود ہے، ہماری مدد کو آنے کے لیے، ہماری مشکل کو حل کرنے کے لیے، کو ہم پر سے ٹالنے کے لیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت جو یونا کی اپنی ہی لائی ہوئی تھی، خدا نے اس مصیبت میں بھی اس کی دعا کو سنا، اس کی دعا خدا کے حضور پہنچی، اور خدا نے اس مچھلی کو حکم دیا اور اس مچھلی نے اس کو پھر سے زمین پر خشکی پر اگل دیا۔ خدا نے اس کی توبہ کی دعا کو سنا، خدا نے اس کے اس ایمان کو دیکھا جو یونا نے خدا کے سامنے اعلان کیا کہ میں پھر سے تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا، میں اپنی نظریں گزرانوں گا، میں حمد کرتا ہوا اور گاتا ہوا تیرے حضور حاضر ہوں گا۔ یہ سب کچھ ایمان کے ساتھ یونا نے خدا کے حضور دعا میں کہا اور خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ اگر آج ہم میں سے کوئی بھی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، بیماری میں، کسی بھی طرح کی کسی پرابلم میں سے گزر رہا ہے، تو یہ سیکھ، یہ پیغام، یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ May God bless you۔ اپنی مصیبت میں خدا کو پکاریں اور خدا آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے، جواب دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبدیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ عبدیہ کی رویا۔ ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان ایلچی یہ پیغام لے گیا کہ چلو اس پر حملہ کریں۔ خداوند خدا ادوم کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر کر دیا ہے، تو نہایت ذلیل ہے۔ اے چٹانوں کے شگافوں میں رہنے والے، تیرے دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تیرا مکان بلند ہے اور تو دل میں کہتا ہے کون مجھے نیچے اتارے گا۔ خداوند فرماتا ہے اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں میں اپنا آشیانہ بنائے، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ اگر تیرے گھر میں چور آئیں یا رات کو ڈاکو آ گھسیں، تیری کیسی بربادی ہے۔ تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ لیں گے؟ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ ایساؤ کا مال کیسا ڈھونڈ نکالا گیا اور اس کے پوشیدہ خزانوں کی کیسی تلاش ہوئی۔
تیرے سب حمایتیوں نے تجھے سرحد تک ہانک دیا اور ان لوگوں نے جو تجھ سے میل رکھتے تھے تجھے فریب دیا اور مغلوب کیا، اور انہوں نے جو تیری روٹی کھاتے تھے تیرے نیچے جال بچھایا، اس میں ذرا دانائی نہیں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں اس روز ادوم سے داناؤں کو اور عقل مندی کو کوہستانی عیساؤ سے نابود نہ کروں گا؟ اے تیمان، تیرے بہادر گھبرا جائیں گے، یہاں تک کہ کوہستان عیساؤ کے باشندوں میں سے ہر ایک کاٹ ڈالا جائے گا، اس قتل کے باعث اور اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے۔ تو خجالت سے ملبس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا، جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر یروشلم پر کرا ڈالا، بھی ان کے ساتھ تھا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ تو اس روز اپنے بھائی کی جلاوطنی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور بنی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لاف زنی کرتا۔ تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا۔ تجھے لازم نہ تھا کہ گھاٹی میں کھڑا ہو کر اس کے فراریوں کو قتل کرتا اور اس دکھ کے دن میں اس کے باقی ماندہ لوگوں کو حوالہ کرتا، کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے، جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا، تیرے سر پر آئے گا، کیونکہ جس طرح تم نے میرے کوہ مقدس پر پیا اسی طرح سب قومیں پیا کریں گی، ہاں پیتی اور نگلتی رہیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے، اور وہ مقدس ہوگا، اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شعلہ اور عیساؤ کا گھرانہ پھوس، اور اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، اور عیساؤ کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اور جنوب کے رہنے والے کوہستان عیساؤ اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور وہ افرائیم اور سامریا کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلاد کا وارث ہوگا، اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفاراد میں ہیں جنوب کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے، اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے، تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کریں اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ یونا کی کتاب پہلا باب۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا، تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم کرا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے کرا ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کہ خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہو، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نذریں مانی۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ یونا کی کتاب 2 باب۔
तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गईं, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। निजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। यूना की किताब 3 बाब। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में यह ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हजूर गिरिया जारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। यूना की किताब 4 बाब। लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और यूना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वह तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया, तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मरना चाहता हूं। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुआशी हैं। मीका की किताब 1 बाब। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाहाने यहूदा युताम और आखिज और हिजकिया के अयाम में मीका मोर्शती पर रोया में नाजिल हुआ। ऐ सब लोगों सुनो, ऐ जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ और खुदावंद खुदा, हाँ खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे। क्योंकि देख, खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मुकामों को पायमाल करेगा और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियां फट जाएंगी जैसे मोम आग से पिघल जाता और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इसराइल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तोदे की मानद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानद बनाऊंगा
اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد اکھاڑ دوں گا، اور اس کی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی، اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا، اور میں اس کے سب بتوں کو توڑ ڈالوں گا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے، اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا۔ اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا، میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرغوں کی مانند غم کروں گا، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ وہ یہودا تک بھی آیا، وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلم تک پہنچا۔ جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو۔ بیت افرا میں خاک پر لوٹو، اے سفیر کی رہنے والی، تو برہنہ اور رسوا ہو کر چلی جا۔ زانان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی، بیت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گاہ تم سے لے لی جائے گی۔ ماروت کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلم کے پھاٹک تک پہنچی۔ اے لکیس کی رہنے والی، باد پا گھوڑوں کو رتھ میں جوت۔ تو بنتے سیون کے گناہ کا آغاز ہوئی، کیونکہ اسرائیل کی خطائیں تجھ میں پائی گئیں، اس لیے تو مورست جات کو طلاق دے گی۔ اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغا بازی کریں گے۔ اے ماریسا کی رہنے والی، تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا۔ اسرائیل کی شوکت ادلام میں آئے گی، اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈا کر چندلی ہو جا، گدھ کی مانند اپنے چندلاپن کو زیادہ کر، کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔